الرحمن الرحیم احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ الذین ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوا فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جسے درود شریف آتا ہے پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں آج کا عظیم دن کیا. حاجی حج کر چکے. بریلی سے آواز آئی حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھے. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھے. یہ کعبے کا کعبہ مدینہ شریف کیسے بن گیا؟ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا فرمایا. مکہ فتح ہوا. پہلے مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے اندر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اذان دیا کرتا تھا. جب مکہ فتح ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی قل جاء الحق وزاہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آ گیا باطل مٹ گیا. بے شک باطل کو مٹ جانا ہی تھا. اب دور جاہلیت ختم ہوا. شیطان جزیرہ عرب سے مایوس ہوا. اے بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے. بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں, منہ کعبۃ اللہ کی طرف کیا کرتا تھا, اب منہ کس طرف کروں؟ میں نے دیکھا سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے. تو میں نے اپنے وجدان سے پوچھا. میرا ایقان وجدان اعلان کرتا ہے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے نہ اذان پڑھ. تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے اذان پڑھنا شروع کر دی. اور صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا جیسے کعبے کی جو محرابیں بنی ہوئی ہیں جن میں چراغ رکھا جاتا ہے نا, دیوار کے اندر جو طاق بنے ہوتے ہیں, ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ نبی پاک کی طرف جھک رہی ہیں. جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی. اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھیں. مدینہ شریف وہ مقدس دیس ہے جس جگہ اللہ دن رات گناہ گاروں کو بخشش اور مغفرت کے سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے. وہاں صرف جو پہنچ جائے, جگہ کیسی ہے جس کو دنیا پکارنے پر آئے تو طیبہ بھی کہتی ہے, محبہ بھی کہتی ہے, مدینہ بھی کہتی ہے, محبوبہ بھی کہتی ہے. وہ ارض مقدس جہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے. آپ اپنے مزار پر انوار پر حیات حسی حقیقی
ظاہری کے ساتھ موجود ہیں، جب چاہیں جتنی جگہوں پر چاہیں بیک وقت آپ جلوہ گری فرما سکتے ہیں۔ لوگ آپ سے کہیں گے کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں؟ کہ یہاں بھی نبی پاک بیٹھے ہیں، یہاں بھی ہیں، یہاں بھی توہین کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور سے باہر تھے، قبر والوں کی حالت کو جانتے تھے، کس کو ثواب مل رہا ہے قبر میں، کس کو عذاب مل رہا ہے۔ جہان دنیا میں رہتے ہوئے جہان برزخ کی خبر تھی، جب قبر انور سے باہر تھے قبر والوں کے حالات جانتے تھے۔ آج مزار پر ارمار میں موجود ہیں، باہر والوں کے حالات جانتے ہیں۔ یہ مدلل انداز سے، پختہ انداز سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا معنی بھی سن لیجئے۔ کہتے ہیں جی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس حاضر ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ ارے نہیں، ہمارا عقیدہ سمجھا ہی نہیں تم نے۔ حاضر و ناظر کا معنی یہ ہے ساری کائنات کو اللہ نے سمیٹ کر محبوب کی خدمت میں حاضر کر دیا ہے، میرے آقا کو ساری کائنات کا ناظر کر دیا۔ یہ معنی ہے حاضر و ناظر کا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ساری کائنات کو، غوث پاک تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اصل نور، تو ہے عین نور، تیرا سب گرانا نور کا۔ یہ حسنی سید ہے، حسینی سید ہے، محبوب سمدانی، قطب ربانی، عالم اسرار حقانی، حضرت شیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی الجعفری والبغدادی، آپ کی نسل پاک کا شہزادہ۔ آپ فرماتے ہیں میں ساری کائنات کو اپنی ہتھیلی پر دیکھتا ہوں۔ وہ کہتے تھے ساری کائنات کو ہتھیلی پر یہ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ ایسی دعوے تم اولیاء کی شان بڑا حد سے بڑھا کر بیان کر دیتے ہو، ساری کائنات کو ہتھیلی پر کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ تیرے پاس آج سمارٹ فون ہے، تو کائنات کے جس کونے کو چاہے دیکھ لے۔ تو اولیاء اللہ کی کیا شان ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ فرمایا لو انکشفت عورۃ لمریدی بالمشرق وانا بالمغرب لسترتها، اللہ نے مجھے طاقت یہ بخشی ہے، اگر مشرق میں ہوتے ہوئے میرے مرید کا ستر ننگا ہو جائے، میں مغرب میں ہوتے ہوئے کپڑا ڈھانپ دیتا ہوں۔ یہ تو آپ کے شہزادے ہیں، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ساری کائنات کو میں اپنی ہتھیلی پر رائی کے دانے کی طرح دیکھتا ہوں۔ رائی کا دانہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے۔ فرمایا میں یہاں تمہارے سامنے بیٹھا بیان کر رہا ہوں، خطبہ دے رہا ہوں، مگر اس وقت یہاں بیٹھا اپنے ممبر پر بیٹھا حوض کوثر کے مقام کو ابھی سے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ گنبد خضرا کے مکی کا مقام ہے، وہاں جانے سے عاصیوں کے اسیاں دھلتے ہیں، گناہ گاروں کے گناہ معاف کروائے جاتے ہیں۔ دنیا کے کسی کونے میں کوئی گناہ کر بیٹھے، اللہ فرماتا ہے، یہ نہیں فرمایا مسجد میں آ کے توبہ کرو تو گارنٹی یا بخشے جاؤ گے۔ مسجد میں آ کے بھی بخشش مانگی جاتی ہے مگر گارنٹی نہیں ملتی۔ نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ سے مانگا جاتا ہے، توبہ کی جاتی ہے، مگر اللہ نے گارنٹی کس جگہ کی تھی؟ یہ نہیں کہا مسجد میں آ کے معافی مانگو، کعبے میں آ کے معافی مانگو، گارنٹی ہے کہ تمہیں بخش دیا جائے گا۔ فرمایا نہیں، وہ ایک ہی در ہے، خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مگر۔ تم یہاں پر آ کر مجھ سے معافی مانگو، میرے محبوب تمہاری شفاعت کر دیں۔ قیامت کے دن اوروں کے ساتھ جو معاملہ ہو سو ہوتا رہے، جو میرے محبوب کا دامن پکڑ کے آئے گا، نہ وہ مجھے جلال میں پائے گا، نہ مجھے سزا دینے والا پائے گا، نہ میرے عتاب کا نشانہ بنے گا، نہ میرے جلال کا نشانہ بنے گا۔ لا وجد اللہ، گرامیٹکلی اگر بیان کروں لام تاکید کا داخل ہے، لا وجد اللہ، ضرور وہ مجھے پائے گا کس حال میں؟ تواب الرحیمہ،
رحمت للعالمین ہم نے جن کو بنایا ہے، اگرچہ رحمان میں ہوں، رحیم میں ہوں، مگر میں نے اپنی رحمت کو جس صورت میں ڈھالا تھا اور جس پیکر میں مجسم کیا تھا اسے تو رحمت للعالمین کا لقب عطا کیا تھا۔ جن کا دامن یہ پکڑ کے آیا ہے وہ سارے کائنات کی رحمت ہے۔ لَوَجَدُ اللَّهَ تواب الرحیم، میں اس کی توبہ بھی قبول کر لوں گا، اس پر رحمتوں کا بھی نزول کر دوں گا۔ لَوَجَدُ اللَّهَ، ضرور اور کوئی حال نہیں، یہی حال ہوگا۔ کس حال میں پائے گا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تواب الرحیم، توبہ بھی قبول کر لوں گا، رحمتوں کا بھی نزول کر دوں گا۔ مجھ جیسا تہی دامہ آدمی اور کم علم آدمی مدینہ شریف کی عظمتیں کیا بیان کر سکے گا؟ نہ میرے پاس وہ الفاظ ہے، نہ میرے کلام میں وہ سوز ہے، نہ گداز ہے، نہ میرے علم میں وہ ادراک کی حیثیت ہے، نہ میرے شہباز فکر میں وہ طاقت پرواز ہے۔ آؤ جن کا مدینہ شریف ہے انہی کی زبان سے فیضان بیان کرتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے شہر مکہ کو جب الوداع کہا، اللہ کا حکم تھا شہر مدینہ سے ہجرت کر جائیے، تو مدینہ شریف مکہ شریف سے نکلتے ہوئے شہر مکہ سے ہجرت کر جائیے، شہر مکہ سے نکلتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ لوٹ کر پلٹ کر پیچھے مڑ کر مکہ شریف کو پیار سے دیکھا۔ اے مکہ، تو میرا کتنا میٹھا شہر ہے۔ عظمت حرمین مانتے ہیں، حرمین شریفین کی عظمتیں کیا ہیں؟ یہاں پر نماز پڑھو گے 1 نماز کا ثواب ہے، کعبے پہنچ کر نماز پڑھ 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ مڑ کر دیکھا، اے مکہ تو میرا کتنا میٹھا شہر، کتنا پیارا شہر ہے۔ ابھی جو مدینہ شریف کو عظمتیں ملنی ہیں وہ تو بعد کی بات ہے، فی الوقت مکہ شریف سے، وطن مصطفیٰ سے، جہاں سے اسلام کا سورج طلوع ہوا، اس کی عظمتیں اور محبوب کے آپ کے ساتھ، مکہ شریف کے ساتھ آپ کا ربط، آپ کا تعلق۔ اے مکہ تو میرا کتنا محبوب شہر ہے، تیرے ساتھ جو میرا تعلق ہے، تیرے ساتھ جو میرا ربط ہے، میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ اگر یہ قوم مجبور نہ کرتی، میرے اللہ کا حکم نہ آتا، میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہ جاتا، مگر اللہ کا حکم آ گیا، اب ماننا ہے اور کچھ دیر کے لیے مجھے جانا ہے۔ راستہ اختیار کرتے ہیں، یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں۔ تھوڑی سی دور گئے نا تو دور جا کے پھر ذرا پیچھے مڑ کر مکہ شریف کو ایک دفعہ پھر دیکھا، پھر دور چلے گئے، چلتے چلتے پھر دور تھوڑا سا جا کے مکہ شریف کو پھر لوٹ کر پلٹ کر مکہ شریف کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ آثار مکہ بظاہر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ آدھا سفر طے ہوا، مکہ شریف کی یاد بار بار آ رہی، کون سا شہر چھوڑا، کون سا دیس چھوڑا، میں نے طواف کا موسم چھوڑا، میں نے حجر اسود جس کو یمین اللہ کہا جاتا ہے، مجازی معنی میں اللہ کا دایاں ہاتھ کہا جاتا ہے، میں نے اس کے بوسے چھوڑے ہیں، میں نے اپنا مسکن چھوڑا، میں نے اپنا مولد چھوڑا۔ جب بار بار مکہ شریف کی یاد آتی ہے تو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ نے جبرائیل کو سدرہ سے روانہ کر دیا۔ جبرائیل، حکم رب جلیل، میرے محبوب کو مکہ شریف بڑا یاد آ رہا ہے، جاؤ جا کے تسلی تو دے کے آؤ، جا کے میرا حکم سناؤ، تسلی دے کر آؤ کہ رب فرماتا ہے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کو گوارا نہیں آپ کی رنجیدگی۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے پیارے حبیب علیہ السلام، ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں میرے علاوہ جس کی محبت کے آپ محتاج ہوں۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کی محبت کے آپ محتاج ہوں۔ ہم نے ثابت یہ کرنا ہے کائنات کی ہر چیز میرے مصطفیٰ کی محبت کی محتاج ہے، اور ہم نے
آپ کے قدمین شریفین کے لگنے سے کچھ ایسی جگہوں کو معظم بنانا ہے، کچھ ایسی جگہوں کو محترم بنانا ہے جسے پہلے کوئی جانتا نہیں ہے، پھر کوئی بلا نہیں سکے گا۔ اور رہی بات شہر مکہ کی، ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات جو آپ پر قرآن کو نازل کر سکتی ہے، لرادک الی معاد، وہ اللہ اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے دوبارہ مکہ فاتحانہ طور پر پھر عطا فرما دے گا۔ یہ جدائی ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ فراق ہمیشہ کا نہیں، آپ لوٹیں گے، آپ پلٹیں گے، واپس آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ شہر مکہ فتح کر کے عطا فرمائے گا۔ مگر فی الوقت مکہ شریف چھوڑتے وقت محبوب علیہ السلام کو جو یاد آئی، مدینہ شریف پہنچے، آپ کی خدمت اقدس میں مدینہ شریف کا پہلا پھل پیش کیا گیا۔ آپ کی خدمت میں جب وہ پہلا پھل پیش کیا جاتا ہے، اس وقت میرے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیے، دعا کی۔ کیا انداز ہے، ہمیں سکھایا دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تمہیں اپنے رب کو منانے کا طریقہ آ جائے، تیری دعائیں تیرے منہ سے نکلنے سے فوراً بعد قبول ہو جائیں گی، تیرے ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے تیری دعا قبول ہو جائے گی اگر رب کو راضی کرنا آ جائے۔ تیرے الفاظ کیسے ہونے چاہیے جو تو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا، تیرے الفاظ نے غسل طہارت کیا ہو، تیرے جملے نے، تیرے حروف و الفاظ کی نشست و برخاست نے کیا یہ درجہ پایا کہ وہ تیری عرضی بن کے رب کی بارگاہ میں پیش کی جا سکے؟ انداز کتنا میٹھا ہے، سنو گے کانوں میں رس گھلے گا۔ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے مالک اللہم ان ابراہیم عبدک و نبیک و خلیلک۔ اے عاشقو، اس یقین سے یہ لفظ سنو اور اس سوچ سے، اس محبت سے یہ لفظ سنو، یہ لفظ وہ ہیں جو کبھی میرے محبوب کی زبان مبارک سے نکلے تھے۔ ان ابراہیم عبدک و نبیک و خلیلک، اے میرے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام بے شک تیرے بندے، تیرے خلیل اور تیرے نبی تھے، تیرے بندے، تیرے نبی، تیرے خلیل تھے۔ انہو دعاک للمکہ، انہوں نے شہر مکہ کی آباد کاری کے لیے تجھ سے دعا مانگی تھی، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا تھا اور اس شہر کے آباد کاری کے لیے دعا مانگی، اس شہر کی تقدیس کے لیے دعا مانگی، اس کو مرکز بنانے کے لیے، محور بنانے کے لیے دعا مانگی۔ اے مالک مولا، انہوں نے بندے ہو کر دعا مانگی، تیرے نبی ہو کر دعا مانگی، تیرے خلیل ہو کر دعا مانگی، تو نے ان کا لحاظ اتنا رکھا، ابراہیم خلیل اللہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا مقام یہ بنایا، یہ کسی اور نے نہیں دعا مانگی، میرے خلیل نے مانگی ہے۔ تو نے یہ درجہ دیا، شہر مکہ کو حرم بنا دیا، شہر مکہ کو مرکز بنا دیا، شہر مکہ کو امن والا بنا دیا، شہر مکہ کو رونق والا بنا دیا، شہر مکہ کو آباد کر دیا۔ انی عبدک و نبیک، یا اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں اور میں بھی تیرا نبی ہوں۔ مقام محبوبیت کا ابھی حوالہ نہیں دیا، مقام کتنا اہم اور لذیذ ہے، سمجھیے گا، جملے ضائع نہ کیجیے گا، مقام کتنا اہم ہے۔ وہ نبی ہو کر دعا کرے، تیرے بندے ہو کر دعا کرے، تیرے خلیل ہو کر دعا کرے، ان کے مقام کی وجہ سے تو اس جگہ کا مقام یہ بنائے، ان کے مقام کی وجہ سے ان کی دعا کا یہ درجہ بنائے، یا اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں، میں بھی تیرا نبی ہوں۔ ابھی مقام محبوبیت کا حوالہ نہیں دیا، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ نے شب معراج، سفر معراج کو بیان کیا تھا تو یہ نہیں ارشاد فرمایا تھا کہ اسرا برسولہ، اسرا بنبیہ، اسرا بمحبوبہ، باقی مقامات نہیں، بلکہ اسرا بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی تھی،
उस वक़्त भी रब यही बयान फरमा रहा है कि जिनकी बंदगी का पाया इतना ऊंचा है, उनकी अबदियत और उनकी बंदगी की मेज़बानी करने के लिए हमने फर्श से उठाकर अर्श पर बिठाया है। जिनकी बंदगी इतनी ऊंची है, उनकी नबूवत का मकाम क्या होगा, उनकी रिसालत का मकाम क्या होगा, उनकी महबूबियत का मकाम क्या होगा। इन्नी अब्दु का व नबियों का, मैं तेरा बंदा, मैं तेरा नबी। इन्नी अदो का लिल मदीना, उन्होंने मक्का के लिए दुआ मांगी, मैं तुझसे मदीना के लिए दुआ मांगता हूँ। कितनी दुआ मांगता हूँ, सुनिए, दिल के दरवाजे खोल के सुनिए, ईमान फजद करेगा। उन्होंने मक्का के लिए दुआ मांगी, मैं मदीना के लिए दुआ मांगता हूँ। कितनी? मिसली मा दआ का लिल मक्का। आज लोग तकाबुल कराना चाहते हैं, कौन सा शहर ज्यादा मुअज़्ज़म और मोहतरम है। सुनो मेरे आका ने क्या फरमाया। फरमाया रब की बारगाह में अर्ज की, मालिक मौला, उन्होंने मक्का के लिए जितनी दुआ मांगी थी, इन्नी अदो का लिल मदीना, मैं तुझे मदीना के लिए दुआ मांगता हूँ। मा दआ का मिसलो मा दआ का लिल मक्का, उतनी दुआ मदीना के लिए मांगता हूँ जितनी इब्राहिम ने मक्का के लिए मांगी थी। जितनी मक्का के लिए मांगी, मैं उतनी मदीना के लिए मांगता हूँ। और सुनो आशिकों, मचल जाओगे, वह मिसलो माहू मा दआ का लिल मदीना, जितनी उन्होंने मक्का के लिए दुआ मांगी, उतनी भी मांगता हूँ, उतनी मजीद भी मदीना के लिए मांगता हूँ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, मायात सुन्नत। जितनी उन्होंने मक्का के लिए दुआ मांगी, उतनी मदीना के लिए मांगता हूँ, फिर उतनी मदीना के लिए मांगता हूँ। बरकत चाही तो डबल बरकत चाही। मदीना शरीफ की डबल बरकतें कैसी हैं? अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हमारी अम्मी जान, वो बयान करती हैं मदीना शरीफ की डबल बरकतें कैसी हैं। जब हिजरत की है तो सहाबाए किराम को इसी तरह मक्का याद आता था, वतन याद आता था, इस्लाम का देश याद आता था। अब इस्लाम ही का वतन बनाने के लिए मदीना शरीफ आए हैं, यसरब से मदीना बन गया है। मगर बशरी तकाजा है, सारा कुछ छोड़ छाड़ के आए हैं, ज़मीनें जायदादें छोड़ के आए हैं, कारोबार छोड़ कर आए हैं, और यहाँ तक काबातुल्लाह और उसके बोसे भी महबूब का दीदार करने के लिए सब कुछ छोड़ कर आ गए। अब याद आता है काबा, याद आता है, अब याद आता है हजर अस्वद, याद आता है, अब याद आता है मकाम इब्राहिम, याद आता है। इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, सफ़ा मरवा अल्लाह की निशानियाँ, अल्लाह के जल्व याद आते हैं। यहाँ तक इतना याद आया मक्का, इतना याद आया कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु को बुखार हो गया, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को बुखार हो गया। अम्मी जान अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा को मक्का शरीफ बड़ा याद आ रहा है। अगर इसी तरह इनको मक्का याद आता रहा और इसी तरह ये उदास होते रहे और इसी तरह इनको बुखार होता रहा, तो मदीना शरीफ का इस्लामिक स्टेट फिर कैसे वजूद में आएगा? इस्लाम कैसे मजबूत होगा? यहाँ पर जिहाद के तराने कैसे पढ़े जाएंगे? प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम सतवत में कैसे आएगा? इनका इंतज़ाम कीजिए, इनका बंदोबस्त कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के अब क्या दुआ करते हैं? रब की बारगाह में अर्जी करते हैं, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीनता का हुब्बिनल मक्का। या अल्लाह, मेरे सहाबा को मक्का बड़ा याद आ रहा है, मक्का से ये प्यार जो करते हैं, मक्का इसलिए याद आ रहा है, इनका दिल मक्का में लगा हुआ है, ये उस फिजा से मानूस जो हैं, इसलिए मक्का बड़ा याद आ रहा है। हब्बिब इलैनल मदीनता का हुब्बिनल मक्का, मदीना की मोहब्बत भी हमें वैसी ही अता कर दे जितना प्यार हम मक्का से करते हैं। आगे सुनो, औ अशद्दु, या फिर मदीना शरीफ की मोहब्बत मक्का से भी ज्यादा अता फरमा दे। ये गुले कुदस की पत्तियां हैं जो तुम्हारे कान समेट रहे हैं। आपने ये दुआ की है,
اس دعا کا اثر کیسا ہے؟ آج بھی جہاں بھی محبت کے سمندر میں مد و جزر ہوتا ہے، جہاں بھی تقدس کی ہوا چلتی ہے، جہاں بھی عشق مستی کا نصاب پڑھا جاتا ہے، جب بھی محدث کا بیان ہوتا ہے، جب بھی مفسر کا قلم چلتا ہے، اور جہاں کہیں بھی عقیدتوں اور محبتوں کے پھول نشاور کیے جاتے ہیں، ہر ایک کائنات کے رنگ میں ہمیں مدینہ شریف کی محبت کا رنگ جدا نظر آتا ہے۔ یہ آج کے کم علم، کم ظرف اور کوتاہ بین کی یہ کوتاہیاں ہیں۔ حج کا سفر لکھنے بیٹھے، سفر حج میں اگر غلطیاں لکھنے بیٹھا ہے وہ خود غلطی پر دوسروں کی غلطیاں نکالنے بیٹھا، کہتے ہیں اگر مدینہ شریف کا سفر کرتے ہوئے، حرمین کا سفر کرتے ہوئے تم نے روضہ رسول کی زیارت کی نیت کر لی کہ میں جاؤں گا محبوب علیہ السلام کا روضہ دیکھوں گا، اگر تم اس نیت سے سفر کر رہے ہو تو یہ حج کی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے۔ نبی پاک کا روضہ دیکھنے کے لیے اگر تم نے سفر کیا ہے تو یہ حج کی غلطیوں میں سے غلطی ہے، اور بریلی کے تاجدار نے بتایا ان کے صدقے رب نے حج بھی کرا دیے، اصل مقصود حاضری اس پاک در کی ہے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھیں، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ احادیث کی کتابوں کے اندر جہاں پر حرم مکہ کے ابواب ہیں وہاں پر حرم مدینہ باب و زیارت النبی کے ابواب بھی ضرور موجود ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے جاؤ۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، اس بات میں کوئی شک نہیں، حج مکہ شریف میں ہوتا ہے، ہم حج مکہ شریف میں کرتے ہیں اور اسی کو فرض سمجھتے ہیں صاحب استطاعت پر۔ مکہ شریف میں حج ہوتا ہے، مگر سنو مدینہ شریف میں کیا ملتا ہے؟ مکہ کے اندر جانے والا حج کرتا ہے مگر کرے تو ہوتا ہے، مناسک ادا کرے تو ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ حج جوانی کا مشقت کا کام ہے، محنت کا کام ہے، وہاں پر جو صعوبتیں ہوتی ہیں اگرچہ محبت کی چاشنی غالب آ جاتی ہے، کوئی مشکلات نہیں لگتی، لیکن بظاہر مناسک ادا کرنے پڑتے ہیں، پھر اس کے بعد حج مکمل ہوتا ہے۔ مکہ شریف وہ دیس ہے جہاں جس کعبے کی بنیاد سے اسلام کا سورج طلوع ہوا اور آفاق دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلی، وہ مکہ شریف جو میرے محبوب کا میلاد والی جگہ مولد ہے، مسکن ہے، لیکن مدینہ شریف میں پہنچو تو کیا ملتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کنز العمال میں چمک رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا من سافر الی الحج ثم قصدنی فی المسجد، جس نے حج کے لیے سفر کیا، حج کر لیا، ثم پھر قصدنی میرا ارادہ کیا، کس کا ارادہ کیا؟ مجھے ملنے کے لیے میرے پاس میری مسجد میں آیا، مسجد نبوی میں مجھے ملنے کے لیے آیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیا اجر دے گا؟ تو نے اتنے پیسے 16-17 لاکھ روپیہ خرچ کیا، حج کیا ہے، کیا تیرے پاس سرٹیفکیٹ ہے؟ اللہ نے تیری کمائی کو قبول کیا ہو تو حج میں کیے گئے صرف پیسے کو قبول کیا ہو، پھر تیرے مناسک کو قبول کیا ہو، تیری عبادات اور دعاؤں کو قبول کیا ہو، تیرے پاس گارنٹی کوئی نہیں، مگر آ مدینے آ جا، مجھ سے ملنے کے لیے آ جا، کوتبت لہو حجتان مبرورتان، اس کا کیا ہوا حج بھی مقبول ہو جائے گا، ایک مزید حج کا مفت میں ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ حجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ویسے تو مضمون بڑا لذیذ ہے مگر وقت کے دامن میں گنجائش ختم ہو چکی ہے، انشاءاللہ العزیز عظمت حرمین پر اللہ نے توفیق دی، انشاءاللہ آئندہ نشست میں گفتگو کی جائے گی۔ تکبیرات تشریق کے بارے میں نے بیان کیا تھا مگر پھر سن لیجئے، 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے ہم نے شروع کی ہے اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ بلند آواز سے کہنا۔ یہ